بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. آج ہم نے اللہ کے نام سے انشاءاللہ عز و جل دوسرا پارہ شروع کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت دے، اور جو کچھ بھی ہم پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اسے ہمارے لیے ہدایت، نجات اور ہماری اصلاح کا سبب بنائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے، اور ہمیں دن رات اس قرآن کو تلاوت کرنے والے، اس قرآن کو سمجھنے والے، اس قرآن پہ غور کرنے والے، اس قرآن سے محبت کرنے والے اور اس قرآن سے اپنی اصلاح کرنے والوں میں سے اللہ تعالیٰ ہمیں بنائے۔ شروع کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں: سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ، سا ان قریب، یقولو کہیں گے، السفہاء بیوقوف، من الناس لوگوں میں سے، لوگوں میں سے بیوقوف ان قریب کہیں گے، ما ولاہم، ما کس چیز نے، ولاہم پھیر دیا انہیں، یعنی ان مسلمانوں کو، عن قبلتہم ان کے قبلے سے، عن سے قبلتہم ان کے قبلے، التی وہ جو، کانو تھے وہ، علیہا اس پہ جس پر یہ پہلے تھے، قل کہہ دیجئے، للہ اللہ ہی کے لیے ہے، المشرق مشرق، والمغرب اور مغرب، کہہ دیجئے مشرق بھی اللہ کا ہے، مغرب بھی اللہ کا ہے، یہدی وہ ہدایت دیتا ہے، من یشاء جسے وہ چاہے، الی صراط مستقیم، الی طرف، صراط رستہ، مستقیم سیدھا، جسے چاہے وہ سیدھے رستے کی طرف ہدایت دے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور كَذَلِكَ اسی طرح، جعلناکم ہم نے بنا لیا ہے تمہیں، مقرر کر دیا ہے تمہیں، امتاً ایک امت، وسطا درمیانہ، لتکونوا تاکہ تم ہو جاؤ، شہداء گواہ، علی الناس لوگوں پہ۔ اسی طرح ہم نے تمہیں ایک درمیانہ امت بنایا، وسط امت بنایا ہے، یعنی افضل اور عدل کرنے والا امت، تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو، وَيَكُونَ اور بنے، الرسول رسول، علیکم تم پر، شہید گواہ، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہی دے۔ وما جعلنا، اور ما نہیں، جعلنا بنایا ہم نے، القبلہ قبلہ اس قبلے کو، التی کنتا جو تھے آپ، علیہا جس پر آپ تھے، الا تاکہ، مگر، لنعلم تاکہ ہم جان لیں، من یتبع الرسول، من کون، یتبع پیروی کرتا ہے، الرسول رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، ممن ان میں سے جو، ینقلب پھر جائے، علی عاقبیہ اپنے ایڑیوں کے بل، وَإِن اور بلا شبہ، کانت ہے یہ، لکبیرۃ بہت بڑی بات، الا مگر، علی الذین ان لوگوں پہ، ہد اللہ جنہیں اللہ نے ہدایت دی، اور ما نہیں، کان اللہ ہے اللہ، لیضیع ضائع کرنے والا ہے، ایمانکم تمہارے ایمان کو، اور اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرنے والا، انا بے شک اللہ تعالیٰ، بالناسی لوگوں کے معاملے میں، لرؤوف یقیناً شفقت کرنے والے ہیں، رحیم نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ اسی طرح ہم نے تمہیں امت وسط بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہی دو، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہی دیں گے، اور نہیں بنایا اس قبلے کو جس پر آپ تھے، مگر اس لیے تاکہ ہم جان سکیں کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون اپنے ایڑیوں کے بل پلٹتا ہے، اور یقیناً قبلے کا معاملہ یہ بہت مشکل ہے، سوائے ان لوگوں پر جنہیں اللہ نے ہدایت دی، اور اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرنے والا، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں کے معاملے میں بڑے ہی رؤوف ہیں، محبت کرنے والے ہیں، رحیم ہیں، رحم کرنے والے ہیں۔ قد نرا، قد تحقیق، نرا ہم دیکھتے ہیں، تقلبا بار بار پھرنا، وجہ کا آپ کے چہرے کا، فی السماء آسمان کی طرف، آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنے کو ہم دیکھتے ہیں، فلا نولینک، پس لا البتہ، نولینک ہم پھیر دیں گے آپ کو، قبلتن اس قبلے کی طرف، ترضاها جسے آپ پسند کرتے ہیں، تو ہم آپ کو اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جسے آپ پسند کرتے ہیں، فولی وجہک تو پھیر دیں اپنے چہرے کو، شطرہ طرف، المسجد مسجد، الحرام حرام، مسجد الحرام کی طرف اپنے چہرے کو پھیر دیں، وحیث اور جہاں کہیں بھی، ما جو، کن تم ہو تم، اور جہاں کہیں بھی تم ہو،
فولو تو پھیر لو وجوہکم اپنے چہروں کو شطرہ اسی کی طرف، اور جہاں بھی رہو اپنے چہروں کو اسی کی طرف پھیرے رکھو۔ وَإِنَّ اور بے شک الذین وہ لوگ جنہیں اوت الکتاب کتاب دی گئی ہے، لَيَعْلَمُونَ وہ جانتے ہیں، انہ کہ بے شک یہ الحق حق ہے، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، جنہیں کتاب دی گئی ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے۔ وَمَا اللَّهُ اور نہیں ہے اللہ بغافل غافل عما اس سے جو یعملون یہ عمل کرتے ہیں، اور اللہ ان کے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ والا ان اور البتہ اگر، پچھلی آیت کا ترجمہ ہم پڑھ لیتے ہیں۔ تحقیق ہم دیکھ چکے ہیں آپ کے، ہم دیکھتے رہتے ہیں بار بار آپ کے چہرے کے اٹھنے کو آسمان کی طرف، بس ہم جلد ہی آپ کو پھیر لیں گے اس قبلے کی طرف جسے آپ پسند کرتے ہیں۔ فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام اپنے چہرے کو پھیر دیں مسجد الحرام کی طرف، وحیث ما کنتم اور جہاں کہیں بھی رہو تو اپنے چہروں کو مسجد الحرام کی طرف ہی پھیرے رکھو۔ ان الذین اوتوا الکتاب اور یقیناً اہل کتاب جنہیں کتاب دی گئی ہے وہ جانتے ہیں، انہ الحق من ربہم کہ یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے۔ وما اللہ بغافل عما یعملون جو بھی وہ عمل کر رہے ہیں اللہ ان اعمال سے غافل نہیں ہے۔ والا ان اور اگر اور البتہ اگر اتیت آپ لے آئے الذین اوتوا الکتاب ان لوگوں کو جنہیں کتاب دی گئی ہے، بکل آیہ ہر قسم کی نشانی، اگر اہل کتاب کو آپ ہر قسم کی نشانی بھی دے دینا، ما تبعوا وہ پھر بھی پیروی نہیں کریں گے قبلتک آپ کے قبلے کی، وما انت اور نہ ہی آپ بتابعین پیروی کرنے والے ہیں قبلتہم ان کی قبلے کی، وما بعضهم اور نہ ہی ان کے بعض بتابعین پیروی کرنے والے ہیں قبلت بعض کی قبلے کو۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اور البتہ اگر اتبعت آپ پیروی کرتے ہیں اہواءہم ان کی خواہشات کی، من بعد اس کے بعد جو جاءک آ چکا ہے آپ کے پاس من العلم علم کے، انکا یقیناً آپ اذن تب لمن الظالمین ظالموں میں سے بن جائیں گے۔ اگر آپ ان کی پیروی کرتے ہیں آپ کے پاس علم آ جانے کے بعد یقیناً آپ بھی ظالموں میں سے بن جائیں گے۔ اس آیت کا ترجمہ، اور اگر اہل کتاب کو آپ جتنی بھی آیت دے دیں، جتنی بھی نشانیاں دے دیں گے، وہ آپ کی قبلے کی پیروی نہیں کریں گے۔ وما انت بتابع قبلتهم اور نہ ہی آپ ان کی قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں۔ وما بعضهم بتابع قبلة بعض نہ ہی وہ آپس میں ایک دوسرے کی قبلے کی پیروی کرتے ہیں۔ ولئن اتبعت اهواءهم اگر آپ ان کی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، من بعد ما جاءك من العلم ان آپ کے پاس علم آ جانے کے بعد، انک اذا لمن الظالمین اگر آپ نے ان کی پیروی کی تو آپ بھی ظالموں میں سے بن جائیں گے۔ ان آیات پہ غور کرتے ہیں، ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، یہ عنقریب کہیں گے یہ بیوقوف لوگ کہ کس چیز نے اس قبلے سے انہیں پھیر دیا جس پر یہ تھے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پچھلی آیتوں میں ہم پہلے تو بنی اسرائیل کے بارے میں پڑھ رہے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے واقعات بیان کیے، پھر ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جو مختلف اقوال تھے یہودیوں کے اور عیسائیوں کے، ان کے اقوال ذکر کیے، بلکہ پھر بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام کا اصل منہج کیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ اسی موضوع کو دوبارہ جاری رکھتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں عنقریب کہیں گے یہ بیوقوف لوگ، عنقریب کہیں گے یہ بیوقوف لوگ، یعنی یہاں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو پہلے ہی ایک غیب کی بات بتا رہے ہیں، اور غیب کی باتیں جو نبی کے پاس ہوتی ہیں وہ اللہ کی طرف سے آتی ہیں، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں۔ نبی جو ہوتے ہیں وہ غیب کا علم نہیں جانتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں کہا قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، آسمان اور زمین میں کوئی بھی غیب کی بات نہیں جانتا سوائے اللہ کے۔ اور اللہ نے یہ بھی قرآن میں فرمایا کہ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، پیارے پیغمبر آپ ان سے کہہ دیں اللہ کے خزانے میرے پاس نہیں ہیں اور نہ ہی میں علم الغیب جانتا ہوں۔ تو غیب کا علم نبی نہیں جانتا، پھر نبی کو کیسے پتا؟ وہ یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ، اللہ فرماتے ہیں ان قریب یہ بیوقوف لوگ کہیں گے، مطلب جو معاملہ ہوتا تھا اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو بتا دیتے تھے کہ ابھی یہ ہونے والا ہے، جس طرح یہاں پہ بھی پہلے ہی بتا دیا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ ایک پہلا ہمیں معلوم پڑ رہا ہے کہ اللہ اپنے نبی کو ایک معاملے کے پیش آنے سے پہلے اپنے نبی کو بتا رہے ہیں تاکہ نبی ذہنی طور پہ الرٹ رہیں اور ان کی باتوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ پہلے ہی باخبر رہیں۔ تو اور جب انسان کو ایک بات کا پہلے ہی پتہ ہوتا ہے نا تو پھر اس کے لیے آسانی ہوتی ہے اس معاملے کو حل کرنے میں۔ تو اللہ بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی بتا رہے ہیں السفہاء بیوقوف لوگ، اور یہاں پہ اللہ نے لفظ سفہاء استعمال کیا۔ سفہاء کہتے ہیں اس شخص کو
جس طرح اصطلاح میں کہتے ہیں کہ جس کی عقل میں کمی ہو اسے سفیہ کہتے ہیں، جس کی عقل میں کمی ہو اسے سفیہ کہتے ہیں، بیوقوف کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کے لوگوں کو بیوقوف کہا ہے، ایک یہودی، ایک منافقین اور ایک مشرکین۔ یہ تینوں مراد ہیں اس آیت میں، تینوں بیوقوف ہیں۔ حقیقت میں دیکھا جائے تو بیوقوف وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو رد کرے۔ اور جس طرح پہلے بھی ہم نے پڑھا تھا، جب انہوں نے کہا مسلمانوں کو کہ یہ بیوقوف ہے، تو اللہ نے کہا الا انہم هم السفہاء، یہ خود بیوقوف ہے۔ اور ہم نے ایک جگہ پھر پڑھا تھا کہ اللہ نے فرمایا کہ الا من سفیہ نفسہ، کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے وہی نظریں ہٹائے گا، منہ موڑے گا جو بیوقوف ہو چکا ہے۔ اور یہاں پہ بھی اللہ فرما رہے ہیں بیوقوف کہیں گے، یعنی ہم ہمارے اصطلاحات میں ہم نہ جانے کس کس کو بیوقوف کہتے ہیں، لیکن اللہ کے اصطلاح میں بیوقوف وہ ہے جو حق کو نہ پہچان سکے، جو حق سے نظریں ہٹا دے، جسے حق نظر نہ آئے، جو اندھا ہو جائے حق سے، وہ بیوقوف ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بیوقوف لوگ کہیں گے اچھا اہل کتاب نے کیا کہا اور منافقین نے کیا کہا؟ اہل کتاب نے کہا کہ دیکھو اللہ کے رسول، کیونکہ یہ آیتیں در حقیقت نازل ہوئی ہیں جب قبلہ جو ہے نا، پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں گئے تو 16 ماہ یا 17 ماہ تقریباً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد الاقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور اس بارے میں ایک آیت ہم پڑھ چکے ہیں پہلے پارے کے اندر بھی، تو جس کی تاکید اللہ تعالیٰ نے کی تھی۔ تو اب یہودی کہتے تھے کہ ہاں دیکھو یہ ہمارے ساتھ ہے، مسلمان ہمارے طرح ہی ہیں، اس لیے ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب قبلہ چینج ہونے کا معاملہ آیا تو پھر یہودیوں نے یہ اعتراض اٹھایا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ محمد اگر واقعی نبی ہوتا تو نبیوں کے قبلے کو نہ چھوڑتا، کیونکہ یہ تو مسجد الاقصیٰ جو قبلہ ہے یہ تو نبیوں کا قبلہ ہے، نبی اس علاقے میں آتے تھے، تو نبیوں کے قبلے کو، نبیوں کے اس قبلے کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ چھوڑتا، تو انہوں نے چھوڑا، اس لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نبی نہیں ہے۔ تو منافقین نے کہا کہ یہ کیسا نبی ہے جو کبھی کچھ کہتا ہے، کبھی کچھ کہتا ہے، کبھی کہتا ہے کہ مکے کی طرف رخ کرو، کبھی کہتا ہے کہ مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کرو، یہ کیسا نبی ہے؟ مشرکوں نے کہا کہ یہ دیکھ لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ آہستہ دوبارہ سے ہمارے طرف لوٹ کے آ رہے ہیں۔ جب وہ مکہ سے مدینہ گئے تب شروع میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پیروی کی، یہودیوں کی، لیکن اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لگنے لگا ہے کہ نہیں مشرکین ٹھیک تھے، تو دیکھو اب اللہ کے رسول نے قبلہ چینج کیا، اب دوبارہ سے مڑ کے ہمارے طرف ہی آ رہے ہیں۔ تو اللہ نے ان تینوں کو کہا کہ سیقول السفہاء، یہ بیوقوف ہے، یہ ناسمجھ ہے، ہر کوئی اپنے انداز سے کہتا ہے، تو کہنے دو انہیں۔ یہ کہتے ہیں ما ولاہم عن قبلتہم، یہ تینوں کہتے ہیں کس چیز نے پھیر دیا انہیں، عن قبلتہم التی کانوا علیہا، اس قبلے سے جس قبلے پہ یہ تھے، پہلے جس قبلے پہ تھے اس قبلے سے یہ کیوں مڑے ہیں؟ آخر کیا ایسی کون سی مجبوری تھی جو یہ اس قبلے کو چھوڑ کے جو ہے نا وہ دوسرے قبلے کی طرف مڑ رہے ہیں؟ تو اللہ نے فرمایا قل للہ المشرق والمغرب، کہہ دیجئے کہ مشرق بھی اللہ کا ہے اور مغرب بھی اللہ کا ہے۔ اللہ اکبر، مشرق بھی اللہ کا، مغرب بھی اللہ کا، جس طرف بھی منہ موڑے، جس طرف اللہ ہمیں کہے گا ہم نے منہ موڑ لینا ہے، تو کیا ہو گیا؟ یہ ہم پڑھ چکے مانسخ من آیت والی آیت میں، علم تعلم ان اللہ علی کل، کہ اللہ کچھ بھی کر سکتا ہے، جس آیت کو چاہے ناسخ بنائے، جس کو چاہے منسوخ کرے، جس حکم کو نازل کرے اور جب چاہے اس حکم کو کینسل کر لے، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ تو یہاں پہ اللہ فرماتے ہیں قل للہ المشرق والمغرب، وہ مشرق بھی اللہ کا ہے اور مغرب بھی اللہ کا ہے، تم کون ہوتے ہو اللہ کے فیصلوں پہ اعتراض کرنے والا؟ وہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ اللہ فرماتے ہیں واللہ یخلق ما یشاء ویختار، اللہ جو چاہے پیدا کرے، ویختار ما کان لهم الخیرہ، اور بندوں کے لیے وہ چنتا ہے جو بندوں کے لیے بہتر ہے۔ سبحان اللہ و تعالی، اللہ پاک ہے ان بیوقوفوں کی باتوں سے۔ تو اللہ نے جو بہتر سمجھا اللہ نے وہ فیصلہ کر دیا، ٹھیک ہو گیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء، وہ جسے چاہے ہدایت دے، الی صراط مستقیم، صراط مستقیم کی طرف۔ کہ اللہ تعالیٰ نے اگر یہودیوں کو مسجد الحرام کے کعبہ کے قبلے کی طرف ہدایت نہیں دی، اگر نصارہ کو ہدایت نہیں دی، اور اللہ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چن کے انہیں اس مسجد کی طرف، کعبہ کی طرف ہدایت دی، تو یہ اللہ کی رحمت ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ صرف تمہارے اوپر ہی اللہ کی رحمتیں برستی ہیں، یہودیوں پہ اور عیسائیوں پہ؟ نہیں، اللہ کی مرضی ہے، اللہ چاہے تو ان عربوں پہ بھی اپنی رحمتیں برسائے، اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس کے دل میں، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ بہتر جانتا ہے کہ رسول بننے کا قابل کون ہے۔
اور سورۃ الانعام کی جو آیت ہے نا کہ اللہ کو کیا الیس اللہ بعلم بالشاکرین، کہ اللہ کو نہیں پتا شکر گزار کون ہے؟ اللہ بہتر جانتا ہے کہ نبی بننے کا قابل کون ہے، اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس کو اس جو ہے نا قبلے کی طرف ہدایت دینا بہتر ہے۔ اس لیے اللہ نے اس آخری امت کو اس قبلے کی نشاندہی کروائی، جو کہ ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ ہے اور جو کہ سب سے عظیم قبلہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک، اس زمین میں، اس پوری زمین میں جو سب سے پہلا گھر اللہ کا بنا ہے عبادت کے لیے، وہ وہی گھر ہے جو مکہ میں ہے۔ سب سے پہلا گھر جو بنا ہے وہ اللہ کا گھر بنا ہے، مکہ المکرمہ۔ مکہ المکرمہ کے بننے کے 40 سال بعد جا کے مسجد الاقصی بنی ہے، جس طرح سے مسلم میں ہے۔ تو پہلے جو مسجد بنی ہے وہ مسجد الحرام ہے، وہ اللہ کا یہ گھر ہے، یہ عظیم ہے، یہ سب سے عظیم ہے۔ اس میں ایک نماز 1,00,000 نماز کے برابر ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ فرماتا ہے جسے اللہ چاہے صراط مستقیم کی طرف ہدایت دے۔ ہدایت دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہدایت توفیق ہے اور ایک ہدایت ارشاد۔ ایک ہے اللہ تعالیٰ رستہ دکھاتے ہیں، جس طرح ہم اہدنا الصراط المستقیم میں پڑھ چکے ہیں۔ ایک اللہ تعالیٰ رستہ سب کو دکھاتا ہے، یہ قرآن سب کو ہدایت دے رہا ہے، سب کو رستہ دکھا رہا ہے۔ اور ایک ہدایت توفیق ہے، کہ ہدایت مطلب چلانا، کہ اللہ تعالیٰ چلاتا ہے۔ تو یہ چلانے والی جو ہدایت ہے یہ صرف اہل ایمان کے لیے ہے، کہ اللہ نے انہیں چلایا اس ہدایت کے رستے پہ اور انہیں اس حق کے رستے پہ برقرار رکھا، ثابت رکھا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اسی طرح ہم نے بنایا ہے آپ کو، آپ سب کو امتن وسطا، ایک درمیانہ امت، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت کا ذکر جب کیا قبلہ کے بدلنے کا، ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ امت محمدی تم بہت اسپیشل ہو میرے لیے، صرف قبلہ ہی نہیں تمہیں میں نے بہترین قبلے سے نوازا، بلکہ میں نے تمہیں بنایا ہے امت وسط، ایک درمیانی امت، لتکونوا شہداء۔ درمیانی امت مطلب یہ وسط کا مطلب جس طرح ابن عباس رضی اللہ عنہ اور غیر ان کے علاوہ دیگر مفسرین نے بتایا کہ عدولا والخیارا، کہ بہترین اور اللہ کے محبوب ترین امت تم ہو۔ یعنی جو پہلے مقام اہل کتاب کا مقام جو تھا، جس طرح اللہ نے قرآن میں سورۃ البقرہ میں ہی ہم پڑھ چکے ہیں کہ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، کہ میں نے تمہیں سارے جہاں والوں پہ فضیلت دی تھی۔ اب اللہ نے امت محمدیہ کو اس فضیلت سے نوازا۔ اللہ فرماتے امتن وسطا، تم بہترین امت ہو۔ اور اللہ فرماتے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم سب سے بہترین امت ہو کہ تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے۔ تو یہاں اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں بنایا امت وسط، اور وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، یہاں پہ جعلناکم سے مراد ہے ہم نے مقرر کر دیا ہے تمہیں۔ اور امتیں بھی دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک امت الدعوہ، ایک امت الاجابہ۔ ایک امت ہے جسے ہم دعوت دیتے ہیں، یہ ساری انسانیت ایک امت ہے، اور ایک امت محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ لِتَكُونُوا، اچھا مقصد کیا ہے؟ تاکہ تم بنو شہداء علی الناس، لوگوں پر گواہ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو۔ تو امت محمدیہ جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو اللہ کے رسول کی جو امت ہے، یہ کائنات کے ساری امتوں پر گواہی دینے والی امت ہے۔ اس کے الگ الگ جو ہے نا اینگلز ہیں۔ ایک اس لحاظ سے کہ قیامت کے دن جس طرح صحیح بخاری میں ہے یا صحیح مسلم میں ہے کہ نوح علیہ السلام جو ہے نا قیامت کے دن آئیں گے اور اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے کہ اے نوح، آپ نے اپنے دعوت پہنچائی اپنی قوم تک؟ انہوں نے کہا جی اللہ میں نے آپ کی دعوت پہنچائی۔ اللہ تعالیٰ ان کی قوم سے پوچھیں گے کیا واقعی میں نوح علیہ السلام نے دعوت پہنچائی؟ تو ان کی قوم کہے گی کہ نہیں، ہمیں کب دعوت پہنچائی، ہمیں تو دعوت نہیں پہنچائی، وہ مکر جائیں گے۔ تو پھر اللہ فرمائے گا کہ پھر تمہارے اے نوح، تمہارے اس بات پہ گواہ کون ہے؟ تو نوح علیہ السلام کہیں گے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے یہ گواہی دیں گے۔ اللہ اکبر، یہ مقام اللہ نے نوازا ہے۔ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے وہ وہاں پہ گواہی دیں گے، پچھلی امتوں پر، پچھلے نبیوں پر، پچھلے قوموں پر یہ گواہی دیں گے۔ کیونکہ ہمیں کیسے پتا؟ ہمیں قرآن نے بتایا، ہمیں اللہ نے بتایا، اللہ کے کلام نے ہمیں بتایا۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اسی طریقے سے ایک اس لحاظ سے بھی یہ امت تکون شہداء علی الناس، کہ یہ گواہ ہے لوگوں پر، یہ لوگوں پر گواہی دیں گے اللہ کے ہاں۔ اور جب جس طرح اللہ کے رسول کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا وجبت وجبت وجبت، 3 بار آپ نے فرمایا واجب ہو گیا، واجب ہو گیا، واجب ہو گیا، اس کے لیے جنت جس کے بارے میں لوگ گواہی دیں کہ واقعی میں یہ اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ ہے اور اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی گزاری ہے، اور اس کے لیے جہنم واجب ہو جاتا ہے جو لوگ جس کے بارے میں گواہی۔ اور لوگوں سے مراد امت کی جو خیر
جو بہترین لوگ ہیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر زندگی گزارنے والے لوگ ہیں اور کتاب و سنت کے مطابق چلنے والے لوگ ہیں، جب وہ کسی کی اچھائی کی گواہی دیں تو یہ گواہی ان کی جو ہے نا بڑی بات ہے. اور جس طرح جنازے کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جس کی جنازے پہ 40 لوگ حاضر ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دیتے ہیں اور 40 لوگ اس کے لیے دعائیں مغفرت کریں. تو یہ امت گواہ امت ہے، ان کی گواہی کی بڑی اہمیت ہے. اور جو ہے نا جس طرح پچھلی امتوں پر بھی یہ گواہی دیں گے اور لوگوں پر بھی یہ گواہی دیں گے. تو اللہ فرماتے ہیں تکون شہداء علی الناس ویکون الرسول علیہ، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اوپر گواہی دیں گے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اوپر گواہی دیں گے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اپنی امت پر گواہی دیں گے ان کے اعمال کے بارے میں اور اقرار بتائیں گے ان کے بارے میں جیسے اللہ نے. اور یہ ہمارے لیے شرف ہے کہ اللہ نے کہا کہ تمہارے اوپر گواہی تمہارے رسول دیں گے، کوئی اور رسول نہیں دے گا، لیکن دوسرے قوموں پر تم گواہی دو گے. تو یہ امت محمدیہ کو گویا اللہ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں اس مقام سے نوازا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، اور جس قبلے پہ آپ تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، الا لنعلم، یہ قبلہ پچھلا قبلے کا بدل کے دوبارہ قبلے، پہلے مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، اب مسجد الحرام کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا، یہ تبدیلی کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، تاکہ ہم جان لیں میں یتبع الرسول کہ کون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے، ممن ينقلب على عقبيه، اور کون اپنے ایڑیوں کے بل پلٹ جاتا ہے. مطلب اللہ کا ہر فیصلہ جو آتا ہے نا در حقیقت وہ آزمائش ہے. قبلہ بدلنے کا اللہ نے حکم نازل کیا، اللہ فرماتے ہیں بس مقصد یہی تھا کہ میں نے آزمانا تھا. اللہ نے سورۃ الملک میں ہے نا تبارک الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، انسان موت اور زندگی کا مقصد یہی ہے کہ تمہیں آزمایا جائے. مقصد گھوم پھر کے سارے معاملات کا جو خلاصہ ہے نا وہ ہے امتحان. وکذالک وجعلنا بعضکم لبعض فتنہ، اللہ فرماتے ہیں تم میں سے بعض کو ہم نے بعض کے لیے آزمائش بنا دیا. ماں بیٹے کے لیے آزمائش، بیٹا ماں کے لیے آزمائش، شوہر بیوی کے لیے آزمائش، بیوی شوہر کے لیے آزمائش، دین کے حکام آزمائش، ہر انسان کے لیے آزمائش، اور ہر انسان کے ساتھ جو کر رہا ہے اس پر بھی آزمائش، جو دیکھ رہا ہے اس پر بھی آزمائش، جو سن رہا ہے اس پر بھی آزمائش. ہر ایک کو اللہ تعالیٰ ایک دوسرے کے ساتھ آزماتا ہے. اسی طرح اللہ نے یہ احکام نازل کیا. اللہ فرماتے ہیں ہم دیکھنا چاہتے تھے ممن يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه کہ کون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے اور کون اپنے ایڑیوں کے بل پلٹ جاتا ہے. وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، اور یقیناً یہ بات بہت بڑی بات تھی قبلے کا بدل جانا، مگر ان لوگوں کے لیے جنہیں اللہ نے ہدایت دی ان کے لیے تو کوئی بات ہی نہیں. اور ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ اللہ نے فرمایا کہ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یہ نماز بڑا مشکل ہے، نماز ادا کرنا بڑی بڑی بات ہے، لیکن پھر فرمایا إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، سوائے ڈرنے والوں کے لیے جو اللہ کے جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہے. یہاں پہ بھی اللہ فرما رہے ہیں وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةٌ، یہ بہت بڑی بات تھی، لیکن إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، سوائے ان کے لیے جنہیں اللہ نے ہدایت دی. مطلب دین کے احکام اس انسان کے لیے مشکل ہوتے ہیں جس کا ایمان کمزور ہوتا ہے، ورنہ دین کا کوئی حکم مشکل نہیں ہے. پردہ کرنا مشکل نہیں ہے، کیا ہو گیا؟ چہرے پہ داڑھی رکھنا کوئی مشکل نہیں ہے، کپڑے ٹکنے سے اونچا ہو کوئی بات نہیں ہے، نماز پڑھنا کوئی مشکل نہیں ہے اگر ایمان ہے. اگر ایمان نہیں ہے تو پھر ہر حکم مشکل، پھر ہر حکم میں ہمیں نقص نظر آئیں گے، ہمیں تنگی نظر آئیں گے کہ یہ دیکھو تنگ کیا جا رہا ہے، دیکھو مشکلات میں ڈالا جا رہا ہے، دیکھو سختی ہے، دیکھو سبحان اللہ. یعنی مطلب یہ ہے کہ اصل بات لوگوں سے لڑنے سے بجائے پہلے ان کی ایمان کی اصلاح کریں. جو کہتا ہے نا کہ یہ نہیں دین مشکل ہے، دین مشکلات میں ڈال رہا ہے، مطلب یہ ہے کہ اس انسان کی ایمان کی اصلاح کی ضرورت ہے، اس پر محنت کریں، اس کو اللہ کے ساتھ جوڑیں. آئندہ واقعی میں وہ خود بندہ کہہ کہ دین مشکل نہیں ہے، میری سوچ غلط تھی. اللہ فرماتے ہیں وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، یہ بہت بڑی بات تھی لیکن ان لوگوں کے لیے جنہیں اللہ نے ہدایت دی ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، یاد رکھو اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرنے والا. ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اللہ تعالیٰ بندوں کے بارے میں بڑی محبت کرنے والے اور رحم کرنے والے. یہاں اللہ تعالیٰ نے جب
یہ آیات نازل ہو رہے تھے قبلہ بدلنے کے حوالے سے، تو کچھ لوگوں نے کہا کہ ہمارے وہ بھائی جو پہلے نماز پڑھتے تھے دوسرے قبلے کی طرف، پھر فوت ہو گئے، انہوں نے اس طرف جو ہے نا یہ اعتراض کچھ لوگوں نے مسلمانوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈال دیے، تو اللہ کے رسول سے آگے صحابہ کرام نے پوچھا کہ جو پہلے مسجد الاقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، پھر وہ فوت ہو گئے اسی طرح نماز پڑھتے پڑھتے، تو کیا ان کی نمازیں قبول ہوں گی؟ تو اللہ نے یہ آیت نازل کی، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ تمہارے نیکیوں کو، تمہارے ایمان، یہاں ایمان سے مراد ہے نماز، تمہارے نمازوں کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرنے والا، جو نمازیں تم پڑھ چکے ہو ان کا اجر تمہیں ضرور ملے گا اور تمہارے اجر نہیں ضائع ہونے والے۔ اس لیے یہ مطلب معلوم پڑتا ہے کہ اگر انسان لا علمی میں کچھ کام کر چکا ہے جنہیں وہ ٹھیک سمجھتا تھا، اب وہ اللہ نے اس کو ہدایت دی اور وہ حق کی طرف آ گیا، تو ہم یہی کہیں گے کہ جو پچھلے تمہارے اعمال تھے اللہ تمہارے اعمال کو ضائع نہیں کرے گا انشاءاللہ عز و جل، بشرطے کہ تم آگے کوشش کرو اپنے آپ کو بہتر بنانے کی۔ اور یہاں ایک سبق یہ بھی ہے کہ نماز کو اللہ نے ایمان کہا ہے، تو ایمان اعمال کا نام ہے۔ ایمان میں جس طرح ایک گمراہ فرقوں کا منہج ہے کہ ایمان صرف اعتقاد کا نام ہے، صرف اعتقاد نہیں بلکہ ایمان میں عمل بھی ہے، جیسے اللہ نے یہاں پہ نماز کو ہوئی ایمان کہا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ایمان بڑھتا ہے یا کم ہوتا ہے اعمال کے ذریعے، نیکیاں ہماری بڑھیں گی تو ایمان بڑھے گا، نیکیاں کم ہوں گی تو ایمان کٹے گا، تو اس لیے اللہ نے نماز کو ہی یہاں پہ ایمان کہا۔ وما كان الله ليضيع ایمانکم، بے شک اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرنے والا تھا، ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں کے معاملے میں بہت زیادہ محبت کرنے والا، یہ اللہ کی صفت ہے کہ اللہ محبت کرتا ہے، رحیم بہت زیادہ رحم کرنے والا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، مطلب اللہ تعالیٰ جو محبت کرتا ہے، جو رحم کرتا ہے، کیسے وہ تمہارے نیکیوں کو ضائع کرے گا؟ اور اللہ کی جو یہ صفات ہیں یہ صرف نام ہی نہیں بلکہ ہم کہیں گے کہ اللہ رحم کرتے ہیں، اللہ محبت کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں؟ جیسے اللہ تعالیٰ کے شایان نشان ہے، ٹھیک ہے۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها، آگے اللہ فرماتے ہیں تحقیق ہم دیکھ رہے ہیں آپ کا آسمان کی طرف بار بار منہ موڑنے کو، یا آسمان کی طرف بار بار دیکھنے کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ آسمان کی طرف کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے؟ گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کے اللہ سے دعا مانگتے تھے کہ یا اللہ ہمیں مسجد الحرام کی طرف رخ جو ہمارا جو قبلہ ہے وہ مسجد الحرام کی طرف کر دے، تو یہ دعا مانگتے تھے، اور آسمان کی طرف، گویا اللہ کے رسول کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں میں ہے، اللہ تعالیٰ اپنے عرش پہ ہے، اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ اپنے عرش پہ ہے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف چہرہ اٹھا اٹھا کے بار بار دعا مانگتے تھے۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تو اللہ نے کہا کہ ہم ضرور آپ کو پھیر لیں گے اس قبلے کی طرف، ترضاہا جسے آپ پسند کرتے ہیں، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرتے تھے کہ ان کی قبلے کو جو ہے نا وہ مسجد الحرام کی طرف کیا جائے، تو اللہ نے فرمایا کہ جلد ہم آپ کو اس قبلے کی طرف موڑ دیں گے جسے آپ پسند کریں گے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری ایسی خواہشیں تھی جو اللہ نے قبول کی، اللہ فرماتے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، اللہ آپ کو عطا کرے گا، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ راضی ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، تو یہاں پہ بھی اللہ نے کہا کہ ہم آپ کو اس قبلے کی طرف موڑیں گے جس سے آپ پسند کرتے ہیں، جہاں آپ راضی ہو جائیں گے۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَام، مسجد الحرام، تو اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے کو موڑ دیں مسجد الحرام کی طرف، وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور جہاں کہیں بھی ہو، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، تو اپنے چہرے کو مسجد الحرام کی طرف رخ کر کے ہی نماز پڑھا کرو۔ یہاں اللہ نے حکم نازل کر دیا کہ اپنے چہرے کو مسجد الحرام کی طرف موڑ لو، یعنی ابھی مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ مسجد الحرام کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو، اور یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے اور فوراً اس پر عمل کیا جائے۔ یہ 16 یا 17 ماہ تقریباً اہل مسلمانوں کی ہجرت کے بعد مسلمان مسجد الاقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، اس کے بعد پھر مسجد الحرام کی طرف رخ کر کے انہوں نے نماز پڑھنا شروع کر دیا، اور پہلی نماز جو ہے وہ صلاۃ الظہر ہے، ظہر کی نماز، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد القبلتین جہاں پہ آج ہے، اب میں سے جو عمرہ یا حج کے لیے گئے ہیں اور جو نہیں بھی گئے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو اپنے گھر میں بلائے،
تو وہاں پہ آپ مسجد قبلتین میں گئے ہوں گے، وہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے اور وہاں پہ قبلہ بدلا گیا ہے۔ اور ظہر کی نماز کی ابن عباس اس طرح فرماتے ہیں کہ پہلی 2 رکعتیں جو ہے نا وہ مسجد اقصیٰ کی طرف پڑھی گئی ہیں، اور باقی 2 رکعتیں مسجد الحرام کی طرف پڑھی گئی ہیں۔ اور اسی طریقے سے عصر کی نماز جو ہے نا یہ باقاعدہ جو ہے نا پوری نماز جو مسجد الحرام کی طرف پڑھی گئی ہے وہ عصر کی نماز تھی۔ اس لیے کچھ حدیثوں میں مسجد عصر کا ذکر ہے کہ مسجد عصر پہلے، عصر کی نماز کا ذکر ہے کہ عصر کی نماز پہلے نماز تھی، لیکن کچھ حدیثوں میں ظہر کا ذکر ہے۔ تو ظہر اس لحاظ سے کہ ظہر کی آدھی نماز یہاں تھی، آدھی نماز وہاں، لیکن عصر کی نماز جو ہے نا وہ باقاعدگی سے مسجد الحرام کی طرف پڑھی گئی۔ اور اگلے دن جو فجر کی نماز تھی وہ مسجد قباء میں جو لوگ نماز پڑھ رہے تھے، پھر ایک صحابی وہاں سے گزر رہے تھے، پھر اس صحابی نے ان سے کہا کہ اللہ کے رسول کو میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول مسجد الحرام کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہا ہے۔ تو وہ نماز کے دوران ہی انہوں نے اپنا رخ بدل دیا، اور ایک صحابی کے کہنے پہ۔ اس سے ہمیں یہ بھی معلوم پڑتا ہے کہ ایک صحابی کا قول بھی حجت ہے۔ ایک صحابی نے کہا اور اس پر فوراً عمل کیا گیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اعتراض بھی نہیں کیا۔ مطلب صحابی حجت ہے، اور ایک صحابی کی اگر بات مل جائے تو وہ بھی ہمارے لیے حجت ہے۔ ایسے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو جب خط دے کے بھیجتے تھے امیروں کے پاس، ملکوں کے حکمرانوں کے پاس، تو ایک ایک صحابی کو بھی بھیجتے تھے، اور وہ ایک صحابی کی بات حجت ہوتی تھی۔ اور اسی طرح چاند دیکھنے کا جو معاملہ ہے، چاند دیکھ کے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے یا عید کا معاملہ ہے، اس میں بھی ایک صحابی کی گواہی پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کر لیا۔ تو اگر کوئی ثقہ راوی ہے تو اس کی بات، اکیلے کی بات بھی حجت ہوتی ہے، سوائے کچھ احکام جہاں پہ اسلام نے کہا ہے کہ 2 گواہ ہوں، یا اس بارے میں کوئی الگ سے کوئی تفصیلات بتائے گئے ہیں، تو پھر ان کی گواہی سامنے رکھی جائے گی۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ فَلَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، اور اہل کتاب تو اس بات کو جانتے ہیں کہ یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ یہ جو اہل کتاب اعتراض کر رہے ہیں، یہودی اعتراض کر رہے ہیں اور منافقین اعتراض کر رہے ہیں، ان کی کتابوں میں تو یہ بات ہے، جو آخری نبی ہوں گے وہ مکہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے، تو انہیں اعتراض کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ تو صرف ایک حسد کے بنیاد پہ یہ تم سے لڑ رہے ہیں، بحث کر رہے ہیں، اور یا بحث کریں گے صرف ایک حسد کی بنیاد پہ، ورنہ انہیں پتا ہے کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ان کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے، اور یہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے، یہ معاملہ ان کے رب کی طرف سے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور جو بھی یہ عمل کر رہے ہیں اللہ ان کے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ یہ ایک تحدید ہے، ایک وارننگ ہے، ایک جو ہے نا وہ دھمکی ہے اللہ کی طرف سے، خبردار یہ نہ سمجھو کہ تم جو بھی کر رہے ہو، اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ وَلَئِنْ آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، کہ اللہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اہل کتاب کو لے آتے ہیں، انہیں لے دیتے ہیں بِكُلِّ آیہ، ساری کی ساری نشانیاں، مَا تَبِعُوا قِبْلَتَک، یہ پھر بھی آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے۔ یہ ہم پڑھ چکے ہیں نا، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، ان کے دلوں پر مہر ہے، ان کی آنکھوں پر مہر ہے، ان کے کانوں پر پردے ہیں، تو یہ حق بات کو قبول ہی نہیں کریں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ چاہے کتنی بھی دلیلیں دے دینا، جن کے دل مسخ ہو چکے ہیں نا، تو یہ حق نہیں ماننے والے۔ تو آگے اللہ فرماتے ہیں وما انت بتابع قبلتہم، اور اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی ان کی قبلے کی پیروی نہیں کرنے والے۔ وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض، اور یہ بھی آپس میں ایک دوسرے کی قبلے کی پیروی نہیں کرتے۔ 3 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول یہ آپ کی قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، اس لیے ان سے مناظرہ کرنا چھوڑ دو۔ یہاں یہ بھی سبق ہے ہمارے لیے، جہاں انسان کو پتہ ہونا کہ میں یہاں اگلا بندہ حق ایکسیپٹ کرنا چاہتا ہی نہیں ہے، تو وہاں زیادہ بات چیت کرنا یا بات کو طول دینا، یہ اسلام نے ہمیں نہیں سکھایا ہے۔ جب پتہ ہے کہ اس اگلے شخص نے حق قبول نہیں کرنا، تو پھر بحث فضول ہے۔ اکثر جو ہمارے ہاں مناظرے ہوتے ہیں وہ اسی بیس پہ ہوتے ہیں، دونوں فریقین اپنے طور پہ یہ سوچ کے آئے ہوتے ہیں کہ ہم ہی ٹھیک ہیں، اور اگلا چاہے دنیا جہان کی دلیل دے دے، ہم نے نہیں ماننا۔ اور وہ صرف ایک لڑائی جھگڑا اور ایک عجیب سی ایک وہ ہوتی ہے
جو کہ مقصد ہوتا ہی نہیں اس میں حق کو قبول کرنا. تو اس طرح جب پہلے انسان کو اندازہ ہو نا کہ اس سچویشن اس طرح کی ہے تو بندہ اس سے اوائڈ کر لے تو بہتر ہے، کیونکہ اس میں وقت ضائع ہوتا ہے. بجائے وہاں مناظرہ کرنے سے بہتر یہ ہے کہ بیٹھ کے کچھ حاصل کر لو، کچھ پڑھ لو، کچھ سیکھ لو. آگے ہم پڑھیں گے اس بارے میں. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے ہمیں گائیڈ بھی کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں وما انت بتا، اور آپ بھی اللہ کے رسول ان کی قبلے کی پیروی نہیں کرنے والا. نہ وہ پیروی کریں گے نہ آپ پیروی کریں گے، تو پھر چھوڑیں اس معاملے کو، زیادہ ان سے بحث نہ کریں، بس حق بیان کریں اور چھوڑ دیں. اور پھر اللہ فرماتے ہیں وما بعضهم، یہ خود بھی آپس میں ایک دوسرے کی قبلے کی پیروی نہیں کرتے. مطلب یہ ہے کہ یہودی کیونکہ وہ قبۃ الصخرہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور نصرانی جو ہے نا وہ تھوڑا مشرق کی طرف جہاں سے سورج نکلتا ہے اس طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، تو ان کے اپنے قبلے میں بھی اختلاف تھا. اللہ فرماتے ہیں یہ آپس میں ان کی قبلے بھی الگ الگ ہیں، تو آپ ان سے کس بات پہ بحث کر رہے ہیں؟ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر آپ پیروی کرتے ہیں ان کی خواہشات کی، من بعد ما جاءك من العلم، آپ کے پاس علم آ جانے کے بعد، انك اذا لمن الظالمین، یقیناً آپ بھی ظالموں میں سے بن جائیں گے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہاں اللہ تعالیٰ نے جو آخری بات بتائی اس آیت میں، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، اگر آپ پیروی کرتے ہیں ان کی خواہشات کی، مطلب اہل باطل دلیل کی پیروی نہیں کر رہے ہوتے ہیں، وہ صرف خواہشات کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں. ہم بھی دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں بھی اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ لڑائیاں جو ہو رہی ہوتی ہیں وہ ایک خواہشات کی ہوتی ہیں، کیونکہ میں بچپن سے اس طرح کرتے ہوئے آ رہا ہوں تو میں اس بات پہ اڑ جاتا ہوں کہ نہیں میں ٹھیک ہوں. وہ کہتے ہیں میں بچپن سے کرتے ہوئے آ رہا ہوں تو میں ٹھیک ہوں، یہ میں نے اپنے بزرگوں کو سنا، وہ کہتے ہیں میں نے اپنے بزرگوں کو سنا، اور ہم اپنی خواہشات پہ لڑ رہے ہوتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ جب علم آ جانے کے بعد خواہشات کی گنجائش نہیں ہے، تب تک انسان اپنے بات پر اڑا ہے، تب تک سمجھ میں آتا ہے جب تک اس کے پاس دلیل نہ آئے. جب علم آ جائے پھر اس کے بعد نہیں، پھر ان خواہشات کو چھوڑ کے ان باتوں کو جو خواہشات سے مراد بے دلیل بات، بے بنیاد بات، وہ بات جو کتاب و سنت میں ہمیں نہیں سکھایا گیا ہے، وہ بات جو حق کے خلاف ہے، اس کو پیروی کرنا گمراہی ہے. اور یہاں اللہ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں اگر آپ پیروی کرتے ہیں علم آ جانے کے بعد ان کی خواہشات کی، انک اذا لمن الظالمین، یقیناً آپ بھی ظالموں میں سے بن جائیں گے. کیا اللہ کے رسول ان کی خواہشات کی پیروی کر سکتے تھے؟ حاشا، ناممکن، ناممکن. وہ تو باطل سے نکالنے والی شخصیت ہے، کیسے وہ یہ کام کر سکتے ہیں؟ لیکن یہ ان کو بتا کے ہمیں کہا جا رہا ہے. اصل میں مخاطب امت مسلمہ کو کیا جا رہا ہے کہ مسلمانوں، یہ غلطی، باطل کی پیروی ایک ایسی غلطی ہے کہ تمہارا حسب اور نسب اور تمہارا پہچان اور تمہاری پہچان اور تم ہو کون اور تمہارے اصل رسوخ کیا ہے اور تم نبی کے ساتھ تمہارا کیا رشتہ ہے، تم اللہ کے ولیوں کے ساتھ تمہارا رشتہ ہے، یہ کچھ نہیں دیکھا جائے گا. اگر تم باطل میں اہل باطل کی پیروی کرو گے تو تم ظالم ہو. اللہ کے ہاں اعمال معیار ہے، نسب خاندان معیار نہیں ہے، نہ ہی خوبصورتی معیار ہے، نہ رنگ صورت معیار ہے. نہیں، اصل چیز معیار جو ہے نا وہ عمل ہے. تو اگر نبی ہو رسول ہو وہ بھی غلط کرے گا تو وہ غلط ہے، اور اگر گنہگار غلط کرے گا تو بھی غلط ہے. غلط جو ہے نا وہ انسان کی حسب اور نسب یا انسان کے معیار سے وہ غلط صحیح نہیں بننے والا. ٹھیک ہے، تو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، لیکن مخاطب ہم ہیں، امت مسلمہ ہے، کہ کوئی گنجائش نہیں ہے اہل کتاب، اہل بدعت، اہل ضلال، گمراہ لوگوں کی بدعات میں پیروی کرنا، اس کی بالکل اجازت نہیں ہے. یہ بھی ہمارے لیے سبق ہے اس آیت میں کہ اہل بدعت کی پیروی نہیں کر سکتے ہیں ہم علم آ جانے کے بعد. یہاں پہ علم آ جانے کا اس لیے کہا گیا کیونکہ اگر انسان کو علم نہیں ہے اور وہ باطل کی پیروی کر رہا ہے تو ہم اسے کافر یا اس پر فتوا نہیں لگائیں گے بلکہ اس کی اصلاح کریں گے. لیکن علم آ جانے کے بعد اسے چاہیے کہ وہ حق کی طرف آئے اور باطل کو چھوڑ دے. آج کے لیے اتنا کافی، باقی ان شاء اللہ تعالیٰ اگلی کلاس میں پڑھیں گے. جو ہم نے پڑھا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ ہمیں، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.